جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور خاموش رہنا۔ سوچتا تھا گھر بنا کر رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو کچھ نہ ملتا۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ سر پہ بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ صرف خدا ہی ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تو تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہے۔ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ جب خدا کو ہمارے دن بدلنے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے دل بدل دیتا ہے۔ ایک جوکر نے لوگوں کو لطیفہ سنایا، سب بہت ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ دوبارہ سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ تیسری بار سنایا تو کوئی نہیں ہنسا۔ پھر اس نے ایک بہت پیاری سی بات کہی، اگر آپ لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو؟ میرے مرنے پر لاکھ روئیں گے، میرے رونے پر کون مرتا ہے؟ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ یاد رکھیں، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔